الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. یہ سورہ بینہ کی آخری آیتیں ہیں. اس سے پہلے ہم لوگ سورہ بینہ کی ابتدائی 4 آیتیں پڑھ چکے ہیں. اس میں 5 آیتیں پڑھی ہیں اور ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ اہل کتاب نے نصیحتیں آ جانے کے بعد، واضح نشانیوں کے بعد اسلام نہیں قبول کیا، اسلام کو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور یعنی وہ ان کی فطرت میں یہ چیز شامل تھی کہ وہ مطلب ہے کہ اطاعت نہیں کرتے تھے، بات نہیں مانتے تھے. تو قرآن نے ان کی ہٹ دھرمی کا، ان کی سرکشی کا ذکر کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے سورہ بینہ کی ابتدائی آیتوں کے حوالے سے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا. کوئی مشکل کام نہیں دیا تھا، بس یہ کہا تھا کہ اخلاص برتیں، اخلاص ان کے اندر ہونا چاہیے، اللہ کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ، یکسو ہو جائے اللہ کے لیے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے. یہ چھوٹے چھوٹے مطالبات تھے جو ان سے کیے گئے تھے، لیکن انہوں نے اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا. اس کے بعد آج جو آیتیں پڑھی گئی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ انسانوں کی 2 کیٹیگریز ہیں. ایک اچھے لوگ ہیں اور کچھ لوگ برے ہیں. تو اچھے لوگوں میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، ان کے اندر کیا جو ہے اخلاق، ان کا کیریکٹر کس طرح کا ہوتا ہے، تو اس کا ذکر کر رہے ہیں. پہلے کافروں کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی بیڈ کیریکٹر والے. ان الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، والمشرکین، اور شرک کرنے والے، فی نار جہنم، یہ جہنم کی آگ میں ہوں گے. خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ سب سے بدترین مخلوق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس میں کتا بھی ہے، جانور ہیں، درندے ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، سب ہیں. پوری کائنات ہے اللہ کی مخلوق، سب اللہ ہی نے پیدا کیا. بلکہ پورا سولار سسٹم، پورے ملکی ویز جتنے بھی ہیں، یہ پورا اللہ کا بنایا ہوا ہے، سب مخلوق ہے اللہ کی. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کا انکار کرے وہ بدترین مخلوق ہے، یعنی ساری مخلوق میں سب سے بری ہے. اب اس سے جو ہے بڑی تنبیہ کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کا انکار کرنا اور شرک کرنا. اور یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کا انکار کریں گے، شرک کریں گے، تو ان کو جہنم کی آگ ہے، اور جہنم کی آگ ایسی ہے تو اس میں ہمیشہ رہیں گے. یعنی شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جو قابل معافی نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، ایسا گناہ ہے. اور قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ صرف آگ میں نہیں جائیں گے بلکہ آگ میں جا کے ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا، جب تک آگ رہے گی رہیں گے. تو شرک سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس کی سزا بھی بڑی ہے. حدیث میں شرک کو صرف کبیرہ گناہ نہیں کہا گیا ہے، بلکہ اکبر الکبائر کہا گیا ہے. یعنی بڑے گناہوں میں بڑا گناہ. بڑے گناہوں میں جتنے بھی گناہ کبیرہ ہیں، جتنے بھی کبائر ہیں گناہ، ان تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک. تو شرک بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، اور شرک کی سزا بھی بہت بڑی ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پوری کریشنز میں، پوری مخلوقات میں ہم اچھے ہو جائیں، تو ہمارے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، وہ آگے کی آیت ہے. دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے.
इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, यानी यकीन जिनको है अल्लाह की ज़ात पर, यौम आखिरत पर, जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं, वो आमिलुस सालिहात, और इस यकीन के नतीजे में नेक अमल करते हैं, उलाइका हुम खैरुल बरिया, वो सारे खलाइक में, सारी मखलूक़ात में, सारे क्रिएशन में सबसे बेहतरीन है, सबसे अच्छे हैं। यानी अल्लाह ताला ने दो कैटेगरीज बताई, और एक कैटेगरी जो है वो जहन्नम वाली कैटेगरी है, और दूसरी कैटेगरी जो है वो जन्नत वाली कैटेगरी है। दो कैटेगरी है, तो एक जन्नत में जाएगी, जहन्नम में जाएगी। जो शैतान की पैरवी करेगा वो जहन्नम में जाएगा, जो अल्लाह की पैरवी करेगा वो जो है जन्नत में जाएगा। शैतान की बात मानेगा जहन्नम में जाएगा, रहमान की बात मानेगा जन्नत में जाएगा। तो ये दो कैटेगरीज हैं अल्लाह ताला ने जो यहाँ पे बयान की है। और उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहा है कि बेहतरीन खलायक, यानी बेहतरीन खलायक का मतलब ये है कि सबसे बेहतरीन जो लोग दिल से ईमान लाए, और जिन्होंने अपने दिल के यकीन को अपने पार्ट ऑफ बॉडीज, जितने भी अपनी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, वो तमाम पार्ट्स को अल्लाह की इताअत के लिए लगा दिया है, तो कहा जा रहा है कि ऐसे लोग तमाम मखलूक़ात में सबसे अफजल और बेहतर है। और कुछ लोग बोलते हैं कि फरिश्तों से इंसान अफजल नहीं है, बाद लोग कहते हैं, लेकिन उसके लिए दलील है। दलील यह आयत है कि मलाइका से भी ईमान वाले अफजल हैं, फरिश्तों से भी ईमान वाले अफजल है। जो जो उलमा इस बात के कायल हैं, जो उलमा इस बात के कायल हैं कि मोमिन बंदे मलाइका से शर्फ फजल में बेहतरीन है, तो उनकी दलील यह आयत है, यानी ईमान वाले मलाइका से भी अफजल है। अगर ईमान वाले मोमिन हजरात अगर फरिश्तों से अफजल ना होते, तो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म नहीं देता कि वो आदम को सजदा करें, क्योंकि इंसान बहरहाल फरिश्तों से अफजल है। लेकिन कौन से इंसान? ईमान वाले। हर इंसान फरिश्ते से अफजल नहीं है। देखिए, जो आदमी नाफरमानी करता है, जो नमाज नहीं पढ़ता, जो अल्लाह के अहकामात की को फॉलो नहीं करता है, तो वो फरिश्तों से बेहतर हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि फरिश्ते तो अल्लाह के फॉलोअर हैं, अल्लाह की बात मानते हैं, अल्लाह की इताअत करते हैं, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। तो इसीलिए फरिश्तों से अफजल ईमान वाले हैं। लेकिन ईमान जो काफिर हैं, जो मुशरिक हैं, जो दरगाहों पे जाते हैं, जो कब्रों पे जाते हैं, जो अल्लाह के अलावा किसी और के सामने सर झुकाते हैं, सजदा करते हैं, जो शिर्क करते हैं, खुल्लम खुल्ला शिर्क जो लोग करते हैं, तो वो लोग कभी भी फरिश्तों से अफजल नहीं हो सकते। बल्कि वो तमाम मखलूक से, अल्लाह ताला बोल रहा है कि कुत्ते से भी गए गुजरे हैं वो, बल्कि जो गंदा जानवर इससे भी, तमाम मखलूक बोले तो सब आ गए ना उसमें। जो काफिर हैं, जो मुशरिक हैं, वो अल्लाह ताला ने जो नापाक और गंदे जानवर बनाए हैं उनसे भी गए गुजरे हैं। शर्रुल बरिया कहा, शर्रुल बरिया, बरिया कहते हैं मखलूक, सारे क्रिएशंस को। उसमें पूरे जानवर, पत्ते, फूल, पौधे, पानी सब आ गया, हवा, बारिश, पहाड़, आसमान, सैयारे, सितारे सब आ गए, पूरी पूरी हर चीज आ गई। पूरी कायनात, पूरा यूनिवर्स जो अल्लाह ने बनाया है, वो यूनिवर्स में सबसे बदतरीन वो लोग हैं जो अल्लाह को नहीं मानते, और अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं, और अल्लाह के साथ जो है मतलब है कि कुफर का रवैया इख्तियार करते हैं। तो ऐसे लोग जो है सबसे बदतरीन हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ईमान वालों के बारे में बता रहा है कि ईमान वाले जो है जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम, यानी जो दूसरी कैटेगरी है, जो अच्छी कैटेगरी है, जो फरिश्तों से अफजल है, वो कैटेगरी जो है, उसके बारे में अल्लाह ताला बता रहा है कि जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम जन्नतु अदन, उनके लिए, उनका बदला उनके रब के पास हमेशगी वाली जन्नतें, अदन हमेशा रहने वाली जन्नतें, तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, खालिदीन फीहा, उसमें हमेशा रहेंगे। अब देखिए, यहाँ पर एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि कुरान में जन्नत का जब जिक्र आता है, तो तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार का भी जिक्र आता है, तो उसके नीचे नहीं। देखिए, ये एक बहुत ही ऊंचा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है कि आप एक ऐसी जगह जाएं जहाँ पे नहरें बह रही हो, वहाँ पे आपका घर हो, ठंडी ठंडी हवाएं हो, सुकून की जिंदगी हो, शोर ना हो, आवाजें ना हो,
دشمنیاں نہ ہوں، دل پاک ہو، ذہن صاف ہو، تو حقیقی پیس جو ملے گا وہ جنت میں ملے گا. یہ دنیا جو ہے، یہاں پہ آپ کو اسٹرگل کرنا ہے، یہاں پہ آپ کو محنت کرنا ہے، یہاں پہ آپ کو سکون نہیں ملے گا. دیکھیے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ ان کو بچپن میں رات میں اٹھا دیا کرتی تھی نماز کے لیے 3 بجے. تو کہتے تھے کہ مجھے تھوڑا سونے دیجیے، میں آرام کرنا چاہتا ہوں. تو ان کی ماں کیا کہتی تھی؟ ارے میں ہمیشہ کے آرام کے لیے ہی تو تجھے اٹھا رہی ہوں، اگر تو اب اٹھے گا تو جنت میں آرام کرے گا نا. تو جنت کا کانسیپٹ جو ہے، یعنی آپ یہ سمجھیے کہ کوئی بھی ایسی نعمت نہیں ہے جو وہاں نہیں ہوگی، ہر چیز ہوگی. آپ کا نفس جو خواہش کرے گا وہ ملے گا، ہر لذیذ کھانا ملے گا، اور ہر طرح کی مطلب آسائش ہی آسائش، آرام ہی آرام، راحت ہی راحت. تکلیف نہیں ہوگی آپ کو. تکلیف دیکھیے، حدیث میں آتا ہے، ایک حدیث میں کہ 1 سیکنڈ کے لیے، مائکرو سیکنڈ کے لیے، اگر ایک ایسے آدمی کو جو جس کی عمر سمجھیے 80 سال تھی دنیا میں، 80 سال میں اس نے کبھی آرام نہیں دیکھا، ہمیشہ اسٹرگل میں رہا، ہمیشہ پرابلم میں رہا، ہمیشہ پریشانیوں میں رہا، ہمیشہ پرابلمس میں رہا. ایسا آدمی جس نے کبھی آرام نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا، کبھی اس کو آرام میسر نہیں ہوا، کبھی اس کو غموں سے چھٹکارا نہیں ملا، ایسا آدمی اگر مائکرو سیکنڈ کے لیے جنت میں چلا جائے گا اور اس کو فوراً نکال لیا جائے گا، تو اس کے بعد پوچھے گا اللہ تعالیٰ اس سے کہ تم نے تکلیف دیکھی؟ تو ہر دنیا کے 80 سالہ تکالیف کو بھول جائے گا اور کہے گا کہ میں نے کبھی تکلیف نہیں دیکھی. اتنا آرام ہوگا جنت. اس لیے حضرت امام احمد ابن حنبل کی بیوی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ان کو اٹھاتی تھی تو کہتی تھی کہ حقیقی سکون تم کو جنت میں ملے گا. اسی لیے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ مجھے سکون نہیں ہے میری زندگی میں، کبھی بھی ڈپریشن کا شکار رہتا ہوں، کبھی بھی مجھے ہائی ٹینشن رہتا ہے، پرابلمس رہتے ہیں، نیند نہیں آتی، سکون نہیں ہے، پیس آف مائنڈ جس کو کہا جاتا ہے وہ نہیں ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دنیا میں تو سکون نہیں ملے گا، ہاں جب تم جنت میں پہلا قدم رکھو گے سکون ملے گا. اتنی راحت، اتنی آرام کی جگہ ہے کہ جس کا ہم تصور کر ہی نہیں سکتے دنیا میں. وہاں کی نعمتوں کو بھی ہم مطلب جج نہیں کر پائیں گے، دنیا سے ہم تیاری نہیں کر سکتے. دیکھیے قرآن میں ہے سورہ بقرہ میں کہ وہ اتو بھی متشابہہ، کہ ان کو ویسے ہی پھل دیے جائیں گے جیسے دنیا میں تھے، لیکن اس کا ذائقہ کیا ہوگا، اس کا رنگ کیا ہوگا، اور اس کا سائز کیا ہوگا، یہ ہم نہیں بتا سکتے. تو آپ سوچئے سیب ہے، یہاں پہ سیب جو ہوتا ہے اس میں ایک گرین ایپل ہوتا ہے، ایک اورنج مطلب ایک نارمل ایپل ہوتا ہے کہ نہیں؟ الگ الگ جگہ کے سوئٹزرلینڈ کا الگ ہوتا ہے، شملہ کا الگ ہوتا ہے، لیکن اندر سے سب سفید ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ بھائی جنت کا جو ہے جو سیب ہو اس کا رنگ ہی کچھ اور ہو، ذائقہ اس سے لاکھ درجے بہتر ہوگا ٹیسٹ. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم جنت کی کا جو آرام ہے ہم وہ دنیا میں کبھی نہیں پا پائیں گے، کبھی نہیں مل پائے گا. اتنا سکون ہے جنت میں، بہت سکون ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے. حدیث میں آتا ہے کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر ببال احدکم. جنت ایک ایسی جگہ ہے جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جس کے بارے میں کسی کان نے نہیں سنا، اور اس کا دل میں خیال بھی نہیں آیا. اتنا آرام ہوگا، ایسے وہاں پہ بیڈ ہوں گے، ایسے تکیے لگے ہوں گے. قرآن سب بتاتا ہے نا، پورا بولتا ہے وہ ذرا بھی یوں مفسوسا، یعنی پھیلی ہوئی مسحریاں ہوں گی، آرام ہی آرام ہوگا، راحت ہی راحت ہوگی. میں نے وہ حدیث سنائی آپ کو، صحیح بخاری والی روایت. 1 سیکنڈ کے لیے اگر ایک انسان جس نے کبھی آرام نہیں دیکھا دنیا میں، 1 سیکنڈ کے لیے، مائکرو سیکنڈ کے لیے جا کر جب اس کو لایا جائے گا تو فوراً وہ کہے گا کہ میں نے کبھی تکلیف نہیں دیکھی. اور اسی طرح جہنم کے بارے میں کہا گیا کہ وہ انسان کہ جس نے دنیا میں کبھی تکلیف نہیں دیکھی، بس کھاتا رہا، پیتا رہا، عیاشی کی زندگی بسر کرتا رہا،
خوب پیسہ تھا، نسلیں در نسلیں کھاتی رہی ہے نا. آج بھی دبئی میں ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اگر 8 نسلیں میں کوئی کچھ کمائے نا، 8 نسلوں تک کھاتے رہیں گے. اتنا پیسہ، اتنا آرام، اتنے عائش، ہر طرح کی سہولت، ہر بڑے بنگلے، ہر چیز ہے. تو ایسا آدمی جس نے کبھی تکلیف نہ دیکھی ہو، کبھی تکلیف نہ دیکھی ہو، پریشانی نہ دیکھی ہو، اگر وہ مائکرو سیکنڈ کے لیے جہنم میں اس کو داخل کر دیا جائے، اس سے نکال لیا جائے، اس سے پوچھا جائے کہ تم نے کوئی تکلیف دیکھی، تو وہ کہے گا کہ میں نے کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی، میں نے کبھی کوئی یعنی میں نے کبھی آرام ہی نہیں دیکھا، ایسا کہے گا. حالانکہ دنیا میں اس کو کبھی تکلیف نہیں پہنچی تھی. یہ حدیث ہے. تو آپ اندازہ لگائیے جنت اور جہنم کیسی جگہ ہے. جنت وہ جگہ ہے کہ جہاں کے بارے میں ہم دنیا میں رہتے ہوئے نہیں سوچ سکتے. ہمارا دماغ میں اتنی کیپیبلٹی، اتنی صلاحیت، اتنی ایبلٹی نہیں ہے ہمارے ذہن میں کہ ہم جنت کو سمجھ سکیں دنیا میں رہتے ہوئے. قرآن نے صاف کہہ دیا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان جو جنت میں تیار کیا گیا ہے وہ کیا ہے، کوئی نہیں جانتا. فلا تعلم، سورہ سجدہ کیا ہے نا، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. انسان کے عمل کا بدلہ ہوگا. ہم یہاں پہ جو عمل کریں گے وہ بدلہ ملے گا. اور جنت میں داخلے کے لیے اللہ کی رضامندی ضروری ہے. جنت میں داخلے کے لیے اللہ کی رضامندی ضروری ہے. قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور یہ صحابہ کرام تھے جن کو دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنا دی گئی تھی. آج ہم گالیاں دیتے ہیں، محرم کا مہینہ آتے ہی صحابہ کرام کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں، ان کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، ان کی کمزوریوں کو تلاش کرتے ہیں. ارے اللہ تعالیٰ جب قرآن میں کہہ رہا ہے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، تو اب ہم اگر گالی دیں گے تو گالی ان کو تو نہیں پڑے گی نا، ہماری آخرت خراب ہوگی. اس لیے سماج سمجھ میں نہیں آتی. لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہے دھڑلے سے لکھتے ہیں کتابوں میں. اللہ کے نبی یعنی صحابہ کرام کے بارے میں لکھتے ہیں کہ بھئی حضرت معاویہ ایسے تھے، یزید ایسا تھا، ہاں، عبداللہ بن زبیر نے یہ غلطی کی. تو اس طرح آپ دیکھیں گے، آپ کو اگر آپ نے مطالعہ کیا ہوگا آپ کو معلوم ہوگا کہ کیسے کیسے لوگ ہیں. حضرت علی کو بھی نہیں چھوڑتے، حضرت معاویہ کو نہیں چھوڑتے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کو گالیاں دیتے ہیں ممبر پہ کھڑے ہو کے کہ انہوں نے خلافت کو چھینا، جبکہ اس کے حقدار علی تھے. تو یہ ماہ محرم کے اندر یہ چیز ہوتی ہے. ہم یہاں پہ یہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ان سے راضی ہو چکا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں ان کے کیریکٹر میں کیڑے نکالنے والے ہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ تو قرآن نے جب سرٹیفکیٹ دے دیا کہ ان کو اللہ کی رضا مل گئی تو بس ختم. اب ہم چاہے جتنا بھی گالی دے لیں، ہماری گالی دینے سے ان کو کچھ ہونے والا نہیں ہے صحابہ کو. بلکہ یہ سمجھیے کہ اگر ہم آسمان پہ تھوکیں گے تو تھوک ہمارے منہ پہ گرے گا، ہے کہ نہیں؟ تو صحابہ کرام کو گالی دینا گویا آسمان پہ تھوکنا ہے. اور یعنی ان کو کچھ نہیں ہونے والا ہے، الٹا ہماری آخرت خراب ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. کہ جو میرے صحابہ کو گالی دے گا تو اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور سارے انسانوں کی لعنت ہے. یہ صحیح حدیث ہے، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، شیخ البانی نے اس کو اپنی کتاب میں نقل کیا. صحیح حدیث ہے، صحیح درجے کی حدیث ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا صحابہ سے. ذالک لمن خشی ربہ، اور یہ جنتیں اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے، جس کے اندر خشیت ہو، جس کے اندر خوف ہو، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، جس کے اندر تقوی ہو، جس کے اندر الہیت ہو، جس کے اندر اخلاص ہو، خدا ترسی ہو، جو اللہ کے احکامات کو فالو کرتا ہو، اس کے لیے جنتیں ہیں، اس کے لیے اللہ کی رضامندی ہے. اور آپ کو ایک بات میں یہ بھی بتا دوں کہ جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر بہت ساری نعمتیں ملیں گی. اللہ تعالیٰ پوچھے گا نا جنتیوں سے کہ کیا تم کو آرام اور راحت مل گئی، کیا تم کو ہر طرح کی نعمت مل گئی؟ تو سب جنتی کہیں گے ہم کو کچھ نہیں چاہیے، سب مل گیا. اللہ نے کہا کہ میں نے اور ایک نعمت مجھے تم لوگ کو دینی ہے. تو جنتی کہیں گے کیا تو نے ہم کو اتنی آسائش نہیں دی، اتنا آرام نہیں دیا، ہمارے چہرے سفید کیے، روشن کیے، سب کچھ کیا، اب ہمیں اور کیا چاہیے؟
اب اللہ تعالیٰ کہے گا وہ میری رضا ہے، یعنی میں اب تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا، میں تم پر کبھی ناخوش نہیں ہوگا، میں تم سے راضی ہوں، ہمیشہ راضی رہوں گا. یعنی جنت کی ایک عظیم نعمت، اللہ کی رضامندی، یعنی اللہ کی رضامندی ان کو حاصل ہوگی جنتیوں کو. جہاں سیب ہوگا، جہاں ہر طرح کے کھانے ہوں گے، جہاں پہ ہر چیز ہوگی، وہاں پر اللہ کی رضا بھی ہوگی. اور یہ چیز دنیا میں کس کو ملی ہے؟ صحابہ کرام کو ملی ہے اور ایمان والوں کو ملی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان آیات میں غور و خوض کریں اور اپنے ایمان کو ٹٹولیں، ایمان کا جائزہ لیں، اور ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. یہ ہماری سب سے مطلب امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. جب تک ہم اللہ کو راضی نہیں کریں گے، ہم آخرت میں کامیاب اور سرخرو نہیں ہو سکتے. تو یہ تھا آج کا سبق ہمارا، ماشاء اللہ. تو انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے کل پھر ملیں گے. کل ہماری عربی کتاب جو ہے دروس الاسلامیہ، وہ ہمارا چل رہا ہے سبق. انشاءاللہ کل اس کو پڑھیں گے. اس میں بہت ٹھوس معلومات ہیں، بہت سالڈ نالج آپ کو ملے گی انشاءاللہ. تو اگر کوئی سوال آج کے حوالے سے ہو تو آپ ضرور کیجیے. سوال ہے تو ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو آج کے لیے اتنا بس ہے. تو کل پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.